پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا یہ آدمی تعبیر سن کر اٹھایا اور اپنی بیوی کو تعبیر بتائی۔ بیوی خوش تو بہت ہوئی لیکن اس خیال سے مغموم ہو گئی کہ جس بیٹے کو وہ جنم دے گی اس بیٹے کی عمر تھوڑی ہوگی۔ اب آگے بچے کی پیدائش میں کچھ دن باقی تھے کہ باپ کو جنگ پر بھیج دیا گیا اور وہ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسحاق بن موسیٰ کی یہ پیش گوئی پوری ہو گئی کہ بچے کی پرورش باپ نہیں کرے گا، ماں کرے گی۔ بعد میں اسحاق بن موسیٰ نے کہا تھا کہ خواب میں گھر میں جو تاریکی دیکھی گئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ موت اس گھر کو تاریک کرے گی، پھر آسمان سے ایک ستارہ اتر کر اس گھر کو روشن کرے گا۔ باپ کی وفات طائف سے دور ہوئی۔ اس کے چند روز بعد بچہ پیدا ہوا، وہ لڑکا تھا۔ بچے تو خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں، یہ بچہ بھی خوبصورت تھا، لیکن اس کی چوڑی پیشانی اور آنکھوں کو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا کہ یہ عام بچوں جیسا بچہ نہیں۔ اس باپ کا نام جو اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا قاسم بن یوسف تھا۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا جو محمد بن قاسم کہلایا اور جو تاریخ اسلام کا ایک روشن ستارہ بنا۔ قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف دو بھائی تھے۔ اس وقت خلیفہ عبد الملک بن مروان تھا۔ دونوں بھائی بڑے جرات مند اور فن حرب ضرب کے ماہر تھے۔ فوج میں دونوں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب مسلمان آپس میں پھٹ چکے تھے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا تھا، یہاں تک کہ خلافت کے بھی دو حصے ہو گئے تھے۔ خلافت شام اور مصر تک محدود تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور حجاز میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی اور اس نے اموی خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامور نواسہ تھا۔ اس نے یزید بن امیر معاویہ کی بیعت سے بھی انکار کیا تھا اور حجاز اور عراق میں مسلمانوں کو جمع کر کے متوازی حکومت کر لی تھی۔ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے جب خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو بنو امیہ کی باقاعدہ خلافت کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً بنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم ستم کے ایک دور کا آغاز ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن اسماء کا فرزند تھا، ایک پہاڑ کی طرح سینہ تان کر اس ظلم و ستم کے آگے آ گیا۔ امویوں نے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہلے عراق پر فوج کشی کی اور پھر حجاز مقدس پر حملہ کیا۔ دونوں حملوں میں اموی فوج کی کمان حجاز بن یوسف کے ہاتھ میں تھی۔ عبداللہ بن زبیر کو حصار سے نکالنے کے لیے حجاز بن یوسف نے خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے سنگ باری بھی کرائی جس سے بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ آخر ایک خونریز معرکے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اپنے مقاصد کی خاطر قربان کر دی۔ حجاج بن یوسف جو ظلم و ستم کے معاملے میں اس دور میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت کو بد امنی سے محفوظ رکھنے کے لیے اختلاف رائے رکھنے والوں اور خلافت کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو عبرتناک سزائیں دیا کرتا تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کو عبرت کی مثال بنانے کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور لاش کے سارے جوڑ الگ الگ کر کے ان کے مردہ وجود کو چوراہے پر لٹکا دیا جو کئی دن تک لٹکا رہا اور حجاج بن یوسف کے خوف سے لوگوں نے لاش کو نہ اتارا۔ عبداللہ کی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ضعیف تھیں اور نابینا بھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی اس چوراہے پر پہنچی جہاں ان کے فرزند کی نعش لٹک رہی تھی۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے لاش کو ٹٹولا، پھر عربی کا وہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے، یہ کون شہسوار ہے جو ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا، جو عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاز اموی خلافت کے حجاز اموی خلافت کے زیر نگی آ گیا اور حجاج بن یوسف کو اس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس کے گورنر بنتے ہی صوبے میں امن و امان قائم ہو گیا۔
ادھر عراق میں خارجیوں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ خلیفہ نے ان کی سرکوبی کے لیے بھی حجاز کو ہی مامور کیا۔ ایک طویل جنگ کے بعد حجاز کو فتح نصیب ہوئی۔ حجاز کو اس جنگ میں یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کا عزیز بھائی جو ان جنگوں میں اس کا دوست راست بھی تھا، خارجیوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا اور اسے اپنے گھر میں طلوع ہونے والے اس روشن ستارے کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا جس نے بعد میں اپنے چچا حجاز کے ظلم و ستم کی داستانوں کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا اور شجاعت اور دلیری کی ایسی مثالیں پیش کی کہ بے دین دشمنوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم حجاز بن یوسف ثقفی کا بھتیجا اور قاسم بن یوسف کا نور نظر تھا۔ محمد بن قاسم جب پیدا ہوا تو خوشیوں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نو مولود کا باپ اس خوشی میں شریک نہیں تھا۔ بچے کی ماں اور سب غمگین تھے کہ بچہ یتیم پیدا ہوا تھا۔ حجاز بن یوسف کو اطلاع ملی تو وہ فوراً پہنچا۔ اسے بچہ دکھایا گیا۔ وہ بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے اندر گیا۔ اس بچے کا باپ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ حجاز نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، لیکن اسے یتیم نہ سمجھنا، میں زندہ ہوں، سمجھ لے کہ اس کا باپ زندہ ہے۔ تو جانتی ہے قاسم مجھے کتنا پیارا تھا، اس نے مجھے تیرا خواب اور اسحاق بن موسیٰ کی پیش گوئی بتائی تھی۔ اسے طائف کا نہیں سرزمین عرب کا روشن ستارہ بننا ہے۔ اپنے آپ کو بیوہ اور بے آسرا نہ سمجھنا۔ اس بچے کے دادا کے خون کی قسم جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں اس کی تعلیم و تربیت ایسی کروں گا کہ صدیوں بعد آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی یہ زندہ رہے گا۔ حجاز بن یوسف کی یہ الفاظ رسمی یا جذباتی نہیں تھے۔ اس نے بچے کی تعلیم و تربیت کا شاہانہ انتظام کیا تھا۔ اس کے لیے منتخب اتالیق رکھے تھے۔ بچپن سے ہی بچے کو جنگی تربیت دی جانے لگی تھی۔ اس کے کھلونے چھوٹی چھوٹی تلواریں، برچھیاں اور کمانیں تھیں جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئیں۔ تربیت میں گھڑ سواری خاص طور پر شامل تھی۔ بچہ باپ کی جو کمی محسوس کرتا تھا وہ ماں پوری کرتی تھی، لیکن ماں اسے اپنے ساتھ چپکاتی نہیں تھی بلکہ پیار پیار میں اسے مرد بناتی تھی۔ حجاز بن یوسف نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ اپنے بھائی کے بچے کو معمولی سپاہی نہیں بلکہ سالار بنائے گا، اور سالار بھی ایسا جو صرف فوج کی کمان نہیں کرے گا بلکہ حکومت کرے گا۔ حجاز بن یوسف خود غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا اور اپنا حکم منوانے کے لیے ظلم و تشدد پر بھی اتر آتا تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت اسے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے پہلے حجاز کا، پھر حجاز، عراق، بلوچستان اور مکران کا حاکم اعلیٰ گورنر بنا دیا تھا۔ خلیفہ کو حجاز کے ان اوصاف کا علم ایک واقعے سے ہوا تھا۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی فوج میں نظم و نسق کی کمی تھی۔ اس فوج میں خرابی یہ تھی کہ اسے کوچ کے لیے حکم ملتا تو کوچ کی تیاری میں ہی بہت سا وقت ضائع کر دیتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسلامی فوج میں یہ خوبی ہوا کرتی تھی کہ اس کا کوچ ایسا برق رفتار ہوتا تھا کہ دشمن حیران رہ جاتا تھا اور بے خبری میں مارا جاتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک کا وزیر روح بن رباح تھا۔ ابن رباح ایک روز خلیفہ نے وزیر سے کہا، کیا میری فوج میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس میں نظم و نسق پیدا کر کے اسے چاق و چوبند بنا دے؟ ایک آدمی پر میری نظر ہے امیر المومنین۔ روح بن رباح نے کہا، اسے آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام حجاز بن یوسف ہے امیر المومنین۔ روح بن رباح نے کہا، طائف کے جنگجو خاندان کا فرد ہے، وہ فوج میں ہے لیکن اس کا کوئی عہدہ نہیں، دوسروں سے مختلف اور عقل والا معلوم ہوتا ہے، اسے میرے پاس بھیج دو۔ خلیفہ نے حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ حجاز بن یوسف خلیفہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ڈیل ڈول اور چہرے سے حجاز نے خلیفہ کو متاثر کر لیا۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاز سے کہا، اگر میرے ایک حکم کی تعمیل کرا سکو تو بہت بڑا عہدہ دوں گا۔ حکم امیر المومنین۔ حجاز بن یوسف نے کہا، فوج اس طرح تیار رہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کسی طرف کوچ کے لیے نکلوں تو فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے پیچھے چل پڑے۔ خلیفہ نے کہا، مجھے انتظار نہ کرنا پڑے، ہم کوچ سے تھوڑی دیر پہلے تمہیں بتائیں گے۔ اسی روز یا اس سے اگلے روز خلیفہ نے اچانک حجاز کو بلا کر حکم دے دیا کہ اس کی سواری تھوڑی دیر میں نکل رہی ہے اور فلاں فلاں دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے ساتھ جائے گا۔ وزیر روح بن رباح بھی اپنے محافظ دستے کے ساتھ میرے ساتھ آئے۔ خلیفہ نے کہا، یہ غالباً حجاز کا امتحان تھا،
فوج خیموں میں تھی۔ حجاج بن یوسف مطلوبہ دستوں کے خیموں میں گیا اور اعلان کیا کہ امیر المومنین کی سواری نکل رہی ہے اور دستے جنگی تیاری میں گھوڑوں پر سوار ہو جائیں۔ حجاج نے دیکھا کہ وزیر اپنے خیمے میں موجود ہی نہیں، 2-3 کماندار بھی اپنے خیموں میں نہیں تھے۔ سپاہی گپ شپ لگا رہے تھے، بعض کھانا پکا رہے تھے، انہوں نے جیسے اعلان سنا ہی نہ ہو۔ حجاج چلاتا پھرتا رہا، او حجاج! ایک سپاہی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ ادھر آؤ، کھانا کھا لو۔ حجاج نے کہیں سے ایک ہنٹر لے لیا اور کھانے پر مدعو کرنے والے سپاہی کو ہنٹر مارنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے جس سپاہی کو بیٹھے دیکھا اسے 2-3 ہنٹر مارے۔ وہ کہتا جاتا تھا، میں امیر المومنین کا حکم سنا رہا ہوں۔ اس نے پھر بھی سپاہیوں میں سستی دیکھی تو اس نے 2-3 خیموں کو آگ لگا دی۔ ان میں ایک خیمہ وزیر کا تھا۔ کسی نے وزیر کو جہاں کہیں وہ تھا جا کر بتایا کہ اس کا خیمہ جل رہا ہے۔ مطلوبہ دستے بر وقت تیار ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ خلیفہ کی سواری نکلی تو سوار دستے اس کی قیادت میں چلنے کو تیار تھے۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر وزیر روح بن ربا خلیفہ کے آگے جا کھڑا ہوا۔ امیر المومنین، وزیر نے خلیفہ سے شکایت کی، حجاج بن یوسف نے میرا خیمہ اور 2 اور خیمے جلا دیے اور اس نے 3-4 سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں۔ اس کا کوئی عہدہ نہیں اور مجھے یقین ہے کہ امیر المؤمنین نے اسے ایسا حکم نہیں دیا ہوگا۔ خلیفہ نے حجاج کو بلایا، کیا یہ صحیح ہے کہ تو نے خیموں کو آگ لگائی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ امیر المومنین، حجاج نے جواب دیا، مجھ غلام کو ایسی جرات نہیں ہو سکتی کہ خیموں کو آگ لگا دوں۔ میں نے کسی کا خیمہ نہیں جلایا۔ کیا تو نے سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں؟ خلیفہ نے پوچھا۔ نہیں امیر المومنین، حجاج نے جواب دیا، میں نے کسی کو کوڑے نہیں مارے۔ خلیفہ کو جلے ہوئے خیمے دکھائے گئے، پھر انہیں ان سپاہیوں کی پیٹھیں ننگی کر کے دکھائی گئیں جنہیں حجاج نے کوڑے مارے تھے۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج سے پوچھا، تو نے نہیں تو کس نے یہ خیمے جلائے ہیں؟ کس نے سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں؟ آپ نے امیر المومنین، حجاج نے کہا، خیمے آپ نے جلائے ہیں اور کوڑے بھی آپ نے ہی مارے ہیں۔ خاموش، خلیفہ نے گرج کر کہا، تو پاگل معلوم ہوتا ہے۔ امیر المومنین، حجاج نے کہا، جو کچھ ہوا آپ کے حکم پر ہوا۔ آپ فوج میں تیزی اور مستعدی چاہتے تھے، یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں آپ کا حکم منوا سکتا تھا۔ میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ تھا، میرے ہاتھ میں کوڑا آپ کا کوڑا تھا، خیمے کو جلانے والی آگ آپ کی آگ تھی، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ خدا کی قسم، خلیفہ عبد الملک نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے اسی آدمی کی ضرورت تھی۔ خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو اعلیٰ عہدہ دے دیا۔ یہ حجاج کے ظلم تشدد کی ابتدا تھی۔ یہ تھا حجاج بن یوسف اور یہ تھی اس کی ذہانت اور اس کا کردار، اور یہ تھا حجاج بن یوسف جس نے اپنے بھائی قاسم بن یوسف کے بیٹے محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت اپنے ذمے لے رکھی تھی اور بچے کو ایک خاص سانچے میں ڈھال رکھا تھا۔ 705 عیسوی میں خلیفہ عبد الملک بن مروان فوت ہو گیا تو اس کا بڑا بیٹا ولید بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھا۔ وہ اپنے باپ جیسا ذہین اور مدبر نہیں تھا۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اس کے باپ نے بغاوتوں اور سرکشی کو دبا دیا تھا، خرچیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ فوج میں موسیٰ بن نصیر اور مسلم بن عبد الملک جیسے نڈر اور مجے ہوئے سالار موجود تھے۔ نئے خلیفہ کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ اسے حجاج بن یوسف جیسا جابر اور دانش مند مشیر حاصل تھا، جو بہترین منتظم اور تجربہ کار سالار بھی تھا، اور وہ تمام تر مشرقی علاقوں کا گورنر تھا۔ حجاج نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی کمزوریوں کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے خلیفہ کی کمزور رگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس پر چھا گیا۔ ایک بار حجاج طائف گیا، وہ ایک عرصے بعد طائف گیا تھا۔ محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ حجاج سے ملنے اس کے گھر گئی۔ تو خود ہی کیوں چلی آئی ہے؟ حجاج نے اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کو دیکھ کر کہا، کیا تو یہ سمجھتی تھی کہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا اور تجھ سے نہیں کہوں گا کہ میرے بھائی کی امانت مجھے دکھا؟ کہاں ہے محمد؟ میں نے اسے دیکھنے خود آنا تھا۔ اللہ میرے بھائی کو اپنی رحمت میں رکھے۔ محمد بن قاسم کی ماں نے کہا، میں نے اسے نیا گھوڑا لے دیا ہے۔ پہلے وہ بھلے مانس سے گھوڑوں کی سواری کرتا رہا ہے، اب جو گھوڑا اسے لے دیا ہے کوئی شہ سوار ہی اس پر سواری کر سکتا ہے۔ محمد جوان ہو گیا ہے، اسے اب جنگی گھوڑے کی سواری کرنی چاہیے۔ وہ گھوڑا لے کر نکل گیا ہے۔
اللہ کرے گھوڑا اس کے قابو میں رہے، بڑا زبردست گھوڑا ہے، اللہ کرے وہ گرے۔ حجاج نے کہا اسے گر کر اٹھنے کی تربیت ملنی چاہیے، شہسوار گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں گھوڑے کے قدموں تلے آ کر بنا کرتے ہیں۔ اور سن میری بہن، وہ گر کر واپس آیا تو اسے سینے سے نہ لگا لینا، اس کا خون بہہ رہا ہو تو اپنی اوڑھنی پھاڑ کر اس کے زخموں پر نہ باندھ دینا، اس پر ممتا کا خمار طاری نہ کر دینا، اسے اپنا خون دیکھنے دینا اور اسے بتانا کہ یہ خون کس کا ہے، میں تیرے گھر آ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد حجاج بن یوسف ادھر جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ اس کے استقبال کے لیے باہر آ گئی۔ حجاج اس کے مرحوم خاوند کا بڑا بھائی ہی نہ تھا بلکہ آدھی سلطنت کا حاکم اعلیٰ تھا۔ وہ محمد بن قاسم کے شاہانہ مکان میں داخل ہونے ہی والا تھا، اسے سر پر دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک سوار گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا۔ حجاج اسے دیکھنے کو رک گیا۔ محمد بن قاسم کی ماں اس کے پاس کھڑی تھی۔ سوار ان کے قریب سے گزر گیا، اس نے گھوڑے کی رفتار کم نہ کی اور اس نے حجاج کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ حجاج کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار آ گئے، صاف پتہ چلتا تھا کہ سوار کے اس طرح قریب سے گزر جانے کو اس نے بد تہذیبی سمجھا تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف کا سرکردہ فرد تھا، طائف کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے قبیلے کے بیٹے مجھے بھول گئے ہیں۔ حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، یہ لڑکا مجھے مرعوب کرنے کے لیے میرے پاس سے گزر گیا ہے، تم جانتی ہوگی یہ کس کا بیٹا ہے؟ اپنا ہی بیٹا ہے، محمد بن قاسم کی ماں نے کہا۔ محمد ہے؟ نہیں، حجاج نے حیرت سے کہا، ہمارا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، محمد کو تو میں چھوٹا سا چھوڑ کر گیا تھا۔ کچھ دور جا کر محمد بن قاسم نے گھوڑا موڑا اور واپس اسی رفتار سے آیا اور گھوڑا اتنا تیز تھا کہ اس نے اب پھر آگے نکل جانا تھا، لیکن حجاج اور اپنی ماں کے قریب آ کر محمد بن قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور حجاج کی طرف دوڑا۔ حجاج نے اسے گلے لگا لیا۔ گھوڑا اچھا ہے، حجاج بن یوسف نے کہا، اور سوار اس سے زیادہ اچھا ہے، میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پہلے گھوڑا نہیں روکا تھا۔ محمد بن قاسم نے کہا، خدا کی قسم۔ حجاج نے کہا، میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں تھا۔ وہ اندر چلے گئے۔ اب تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، اسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ محمد بن قاسم کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ محمد بن قاسم کی عمر ابھی 16 سال نہیں ہوئی تھی۔ ماں کی نظروں میں وہ ابھی بچہ تھا، لیکن ذہن اور جسم کے لحاظ سے وہ جوان ہو گیا تھا۔ عزیز بہن، حجاج نے کہا، تجھے یہ امانت قوم کے حوالے کرنی پڑے گی۔ محمد تیرا نہیں، اسلام کا بیٹا ہے، اسے اپنے باپ کی جگہ لینی ہے، اسے اور زیادہ اوپر اٹھنا ہے، اسے عالم اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ بننا ہے۔ میں بھی ایسے ہی خواب دیکھ رہی ہوں، ماں نے کہا، میں نے اپنے آپ کو اس روز کے لیے تیار کر رکھا ہے جس روز میرا لخت جگر مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا، میں اسے اپنے ساتھ بصرہ لے جاؤں گا۔ حجاج نے کہا، اس کی اکثری تربیت اور دوسری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اسے اب عملی زندگی میں ڈالنا ہے اور اسے عمرہ کی محفلوں میں لے جانا ہے اور اسے جنگی مشقوں میں شامل کرنا ہے۔